السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ حمیرہ قریشی ہیلتھ گائیڈ ود حمیرہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کے لیے میکسیمم ریزولوشن امیجنگ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینز فار MRI اینڈ CT اسکیننگ ان کے پاس موجود ہیں۔ کسی بھی قسم کے کینسر، اسپیشلی بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر اور فل باڈی امیجنگ کے لیے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈیالوجی میں CCTA کے ایگزام کے لیے ان کے پاس ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے آپ اپنی پریونشن کر سکتے ہیں۔ ان کا آفس موجود ہے ریچمنڈ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی ہم نیوز کے ہم بیحد شکر گزار ہیں ٹو پرووائڈ اس دس پلیٹ فارم۔ آج ہم اس پروگرام کے اپنے مہمان ڈاکٹر عظیم الدین کے بھی بیحد شکر گزار ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کولوریکٹل سرجن، جو کہ نارتھ کے ایریا میں ووڈ لینڈ میں میتھڈسٹ ہاسپٹل میں بے شمار سرجریز فرام لاسٹ 32 ایئرز آف ایکسپیرینس کولوریکٹل سرجن۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا اور اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر عظیم الدین کے ساتھ۔ شکریہ، تھینک یو فار دا انویٹیشن ہمیرا۔ جی ڈاکٹر عظیم الدین، تو ہم نے پچھلی دفعہ بہت ساری باتیں شیئر کی اپنے مہمانوں دیکھنے والوں کے ساتھ کہ کس قسم کی ڈفرینٹ سرجریز ہوتی ہیں، اور کولوریکٹل سرجن ایک بہت ہی اسپیشلائز فیلڈ، آئی ایم شیور کہ آپ نے جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیا ہوگا۔ کوئی خاص ایسی آپ کے اندر چیز ہوگی جو آپ نے سوچا کہ سرجری کروں، اور وہ بھی اس میں۔ تو مجھے کئی دفعہ یہ دل چاہتا ہے آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ سرجن نہ ہوتے تو کیا ہوتے، کس طرف جاتے؟ شاید اداکار بن جاتا۔ یہ تو سب کو شوق ہوتا ہے۔ نہیں، بٹ آئی تھنک وہ ایسا ہے کہ میرا یہ ایٹ لیسٹ خیال ہے کہ آدمی وہیں جاتا ہے جہاں اس کا رجحان ہوتا ہے، اور میرا رجحان ہمیشہ سے سرجری کی طرح۔ آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ ہیو بین اینی تھنگ ایلس بٹ اے سرجن۔ جی اچھا، ابھی ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں، ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ساری سرجریز جو آپ کی ہوتی ہیں وہ کیا اسکیجولڈ ہوتی ہیں، یا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی ایکسیڈنٹ انجری کیس آیا ہے اور ایمرجنسی میں اس کا جو ہے آپ کو فوری طور پر سرجری کرنی پڑی؟ ایسا کبھی ہوتا ہے، کسی کو ضرورت پڑتی ہے؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے، بٹ زیادہ تر سرجریز جو ہیں ہماری الیکٹیو یا اسکیجولڈ ہوتی ہیں، وہ ہم ٹائم سے جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ بٹ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے لیے جب ہم کال پر ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹ اینڈ ٹراما تو یوزلی نہیں ہوتا ہے ہماری فیلڈ میں کولوریکٹل میں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنتوں کی پرفوریشن یا آنتیں پھٹ جاتی ہیں یا بلاکڈ ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی ایمرجنسی اگر آ جائے خدا نخواستہ تو پھر وہ کسی بھی وقت ایون رات کے 12 بجے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یس ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اس سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ انٹسٹینل آبسٹرکشن یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ کچھ ریزن ہیں، جس کے اندر سب سے کامن ریزن تو کوئی کینسر وغیرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کہ کولن کے اندر اگر کوئی کینسر ہے تو وہ جو ہے کینسر جب بڑھتا ہے تو اٹ کین بلاک کولون، یا آنتیں جو ہیں دے آر جسٹ لائک اے پائپ، جس طرح آپ کے گھر میں آپ پائپس دیکھتے ہیں نلکوں تک پانی جا رہا ہوتا ہے، اگر اس پائپ کے اندر اگر کوئی بلاکیج آ جائے اور کینسر کی وجہ سے فار ایگزامپل، تو وہ پائپ جو ہے وہاں پہ وہ کنسٹرکشن ہو جائے گی اور اس سے بلاکیج ہو سکتی ہے۔ تو کینسر آف دا کولون از دا کامنسٹ کاز فار بلاکیج۔ اچھا، تو یہ جو کہتے ہیں کولونوسکوپی ضرور کروانی چاہیے، جی جی جی، کیا ایج ہے جس کے بعد یہ اچھی؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ کولونوسکوپی جو ہے ایج 45 پہ شروع کرنی چاہیے، اور دا ریزن وائی کولونوسکوپی کرتے ہیں ٹو پریونٹ کولون کینسر۔ یہ جس طرح بھی آپ نے سیناریو بتایا، ایمرجنسی سرجری، کولون بلاکڈ ہو گئی، ایمرجنسی میں آ رہا ہے، آنتیں پھٹ گئی ہیں، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو گئی، اس میں جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وائی گیٹ ٹو دس اسٹیج؟ پہلے کولونوسکوپی کرا لیں، یہ بات ہی نہیں آئے گی، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو کولونوسکوپی میں کیا ہوتا ہے کہ کولون کینسر جب چھوٹا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، پالپ کے جیسا ہوتا ہے، وہ جب پالپ بڑھتے 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 جب 3-4 سینٹی میٹرز کو ہو جاتا ہے تب وہ کینسر بنتا ہے۔ تو اس کے لیے کئی سال لگتے ہیں، اینڈ یو کین ایکچولی ریموو دوز ٹائنی لٹل پالپس ان دا کولون ویل بیفور دیٹ پیریڈ آف ٹائم۔ تو اگر ایوری بڈی اوور دا ایج آف 45 اپنی کولونوسکوپی کروا لے
تو تھیوریٹیکلی پوری دنیا میں کینسر ہی ختم ہو جائے گا کولون کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسیجنگ پوائنٹ ہے کہ ایوری پرسن, چاہے دیسی ہو نان دیسی ہو, مرد ہو عورت ہو, جب آپ کی 45 سال کی عمر ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو برتھ ڈے گفٹ جو ہے کولوناسکوپی کا دیں. ہمارے پاس کافی جو ہے خوامز ہیں, سپرسٹیشنز ہیں, پریشانیاں ہیں کہ بھی کولوناسکوپی کیا ہوتی ہے, بہت مشکل ہے, فلانا دھماکہ. سب سے آسان ٹیسٹ ہوتا ہے, مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں کولوناسکوپی کرنے کے لیے, اینڈ اٹ کین سیو یور لائف, اٹ کین پریونٹ کینسر. تو کوئی ایسے خاص انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں جس میں یہ مسٹ کروانا چاہیے؟ یوزولی ہو سکتا ہے, بٹ ڈونٹ یوزلی گیٹ اے کینسر. بٹ جیسے ہی ایج کسی کی آپ کی فیملی میں کسی کی ہو 45, تو the first thing you do is get a colonoscopy in order to prevent colon cancer. تو ناظرین اس کے لیے یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ انشورنس جو ہے, اگر آپ کی کوئی ایسی انڈیکیشنز ہیں, یعنی کہ کوئی ایسی علامات ہیں کہ ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ آپ کی کولوناسکوپی کی جائے, تو اس کے لیے آپ کو ضرور انشورنس کوریج ملے گا, کیونکہ انشورنس آتھرائز کرے گی اس کو کہ یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے ضروری ہے, اور آپ کو ایک ریفرنس نمبر دیا جائے گا, اس کی بیس پہ آپ یہ اسکیجول کرا کے اور کولن کینسر ہونے سے اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کولون کینسر پریونٹ کر لیں تو انشورنس کمپنی بہت خوش ہوتی ہے. تو اکثر لوگ ہمارے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ خرچہ ہوگا کولوناسکوپی کرانے میں یا میموگرام کرانے میں. یہ سارے پریونٹیو ٹیسٹ جو ہیں, میموگرام, کولوناسکوپی, دے آر فری آف کاسٹ بیکاز دا انشورنس کمپنیز وانٹ to save money and want to prevent you from getting cancer. بالکل, اس میں یہ ہے کہ میڈی کیئر نے پچھلے 4-5 سال سے یہ بھی انسینٹیوز فزیشنز کو دینے شروع کیے تھے, خاص طور پہ انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹرز کو, کہ وہ جو پیشنٹس ہیں ان کو پریونٹ کروائیں بیفور دے گیٹ انٹو سیریس ڈیزیزز. اور اس میں یہ کچھ ایسے اسکریننگ ٹیسٹ آتے ہیں جو کہ بالکل کوریج آپ کو اس کا ملے گا, اور آپ یہ ضرور کروائیں. اس کے بعد یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ تو ہو گیا, لیکن ہم کہتے ہیں جو ٹوبیکو اسموکرز ہیں ان میں کولن کینسر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ لنگ کینسر تو سمجھ آتا ہے, کیا ٹوبیکو کا مطلب کولن سے کیا تعلق؟ ٹوبیکو جو ہے نکوٹین ہر طرح کے کینسرز اور ہر طرح کی بیماری کی جڑ ہے جناب, فرام کولیسٹرول ڈپازٹ ٹو کارسینوجینسس. کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کینسرز جو ہیں وہ جینز میں ہوتے ہیں, ہیریڈیٹری ہوتے ہیں, کہ آپ کو کچھ فیملیل ٹینڈنسی ہوتی ہے. بہت سارے ہیں جو کہ ایٹماسفیئر سے, ہمارے ڈائٹ سے فرق پڑتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, نکوٹین جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس کو مار دیتی ہے, تو اس وجہ سے کارسینوجینسس کا جو پروسیس ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ناٹ جسٹ لنگ کینسر بٹ کہ آلسو کڈنی کینسر, یورینری بلیڈر کینسر, کولون کینسر, ہر طرح مینی کینسرز کے کارسینوجینسس کا جو پروسیس ہے, اسٹیپ وائز پروسیس ہے, ڈی این اے ریپیئر بند کر دیتی ہے. ڈی این اے جب بریک ہوتا ہے اس کو ریپیئر بند کر کے بہت سارے کینسروں کو پروموٹ کرتی ہے. تو یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی ہمارے ناظرین کو. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کا کولن ریسیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی نارمل لائف ہوتی ہے؟ بالکل بالکل, اس کے اندر لوگ خامہ خامے ڈرتے ہیں, اور آج کل تو جیسے میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ یہ سب اوپن سرجری میں کی ہول سرجری روبوٹکس سے ہو رہا ہے, تو اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی کہ آلموسٹ آلویز وی کین ایکچولی ریموو دیٹ پارٹ آف دا کولن اینڈ جوائن یو بیک ٹوگیدر. After a few weeks you're back to your normal life. اچھا, بہت ہی ریئر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کبھی کولوسٹمی دینی پڑتی ہے یا بیگ لگانا پڑتا ہے, اس میں بھی ایسا ہے, بہت ریئر ہوتا ہے, probably 1-2% of the time, بہت ریئر. کولوسٹمی کیا ہوتی ہے؟ کولوسٹمی یہ ہوتی ہے کہ ہم آنتوں کو باہر باڈی میں لا کر اسکن کے اوپر میچور کر دیتے ہیں تاکہ باتھ روم وغیرہ جو ہے ایک وی پٹ اے بیگ دیر تاکہ باتھ روم جو ہے وہاں ایکیومولیٹ ہو جائے. تو یہ کولوسٹمی ہوتی ہے, یہ اس کو اکثر لوگ بیگ بولتے ہیں, بٹ یہ جو ہے بہت ہی ریئر ہوتا ہے. یہ نہ ڈریں آپ کہ کولون سرجری ہوگی تو خدا نہ خواستہ بیگ لگ جائے گا, کولوسٹمی ہوگی, وہ یہ بھی 1-2% بہت ریئر ہے. اچھا, خدا نہ خواستہ اگر کولوسٹمی کرنی بھی پڑی تو وہ یوزلی ٹیمپرری ہوتی ہے, آفٹر اے فیو ویکس وی کین ریورس اٹ.
live your life normally even with a bag or a colostomy. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں who are soccer players یا فٹ بال پلیئرز یا باسکٹ بال پلیئرز who actually have a colostomy but you never even know, وہ کپڑوں کے اندر ڈھپے ہوئے ہیں, and you can get about doing all your normal life activity even with a bag. So bag سے پریشان نہ ہو. پہلی بات تو ایک تو ہم اس کی بات کرتے ہی نہیں ہیں, ایکسٹریملی ریئر, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بٹ دس از 100% مینیجیبل. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اپنے اسپانسرز کے لیے, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی بریک. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Wright Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Wright Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Wright Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. At Maximum Resolution Imaging, located in Richmond, Texas, we believe in treating our patients like friends and family. Our team is not just here to provide exceptional medical care. We're here for your well-being. We provide a comforting hand and a reassuring smile because we genuinely care about your well-being. But it's not just our people that set us apart. It's our latest technology that ensures that you receive the most accurate and timely diagnoses. We offer comprehensive breast imaging services. Our full body scans give you a complete health assessment in a single visit, all with zero radiation. We have harnessed the power of AI with artificial intelligence. We provide more accurate and timely results. So when you choose Maximum Resolution Imaging, you're not just choosing a healthcare provider, you're choosing a partner in your health journey. Schedule your appointment today. Call us at 832-400-2731. We proudly serve Richmond, Katy, Sugar Land, Rosenberg, Cinco Ranch, Fulshear, and Missouri City, all from one convenient central location. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Wright Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Wright Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Wright Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. ناظرین, ویلکم بیک ٹو ہیلتھ گائیڈ ود حمیرہ. اس وقت ہم ڈاکٹر عظیم الدین کے ساتھ موجود ہیں, تو باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, تو اب تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ سرجن ہیں, جی بڑے لانگ آورز ہوتے ہوں گے آپ کے. جی بالکل. تو اب یہ بتائیے کہ ورک لائف بیلنس جو ہے, یا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کیسے کرتے ہیں یہ سب؟ جی ریلیکس ایسا ہے کہ میری کچھ ہابی ہے, سیرامک ٹائلز میں بناتا ہوں, پینٹنگ وغیرہ کرتا ہوں, تو وہ بڑا سکون والا کام ہوتا ہے کہ, اور اتنا مزہ آتا ہے کہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی گھنٹوں سے کام, لمبی سرجری کرنے کے بعد بھی گھر آ کے اگر میں 15 منٹ تھوڑا سا میوزک آن کر لوں اور بیٹھ کے اپنی ٹائلز بنا لوں, پینٹنگ کر لوں, تو ساری تھکن اتر جاتی ہے. پینٹنگ کیا کوئی خاص پینٹنگ ہے جو ٹائلز پہ ہوتی ہے؟ جی میں ایکچولی اسلامک آرٹ بناتا ہوں. اسلامک آرٹ میں یہ کہ کیلیگرافی ہے اور پیٹرنز ہیں, عربسک پیٹرنز کہتے ہیں, جیومیٹرک پیٹرنز ہوتے ہیں, فلورل ڈیکوریشن ہوتی ہے, تو وہ اسلامک پیٹرنز میں بناتا ہوں, اور اس کو پہلے سیرامک ٹائلز کے اوپر ڈرا کرتا ہوں, اور اس کے بعد ان کو پینٹ کرتا ہوں, اس کے بعد ان کو بیک کیا جاتا ہے, فائر کیا جاتا ہے. تو اٹس اے لانگ پروسیس بٹ اٹس ویری پلیجریبل اینڈ انجوائبل فار می. اچھا, تو وہ آپ نے کہیں سے پراپر سیکھا ہے اس کو؟ پراپر تو نہیں سیکھا. بہت عرصے پہلے ایک دوست ہمارے تھے, وہ بنا رہے تھے, انہوں نے مجھے سکھایا. اچھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پڑھ کے یا یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے, انٹرسٹ کی وجہ سے. بٹ بس یہی ہے کہ یوٹیوب میں بہت کچھ سکھانے کی چیزیں آج کل موجود ہیں. یہ سنا ہے کہ آپ کی اسلامک آرٹ سوسائٹی کے نام سے باقاعدہ آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, اور آپ اس کے تحت جو ہیں اسلامک آرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے, آپ کا کیسے اسکیجول ہوتا ہے سال کا؟ تو
یہ جو کیونکہ میرا ٹائل کا اسلامک آرٹ کا وہ تھا ایک شوق تھا, تو ساتھ میں ہم نے کچھ اور دوست وغیرہ بھی جمع کر لیے جن کو بھی اس طرح کی اسلامک آرٹ کا کیلیگرافی کا شوق تھا, تو ہم سب نے مل کے ایک اسلامک آرٹس سوسائٹی بنائی. اس میں مقصد ہے ٹو پروموشن آف اسلامک آرٹس. یہاں پہ امریکہ میں ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں, تو کوئی اچھی اسلامک آرٹ کی خوبصورت چیز دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے, تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں نیوز کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو تھرو دس سوسائٹی وی ڈو اے لاٹ آف فنکشنز. اس کے اندر جو ہمارا مین فنکشن ہوتا ہے وہ اسلامک آرٹس فیسٹیول ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے, اور الحمدللہ دس از آور 10th اینیورسری. سو 10 سال سے مستقل ہو رہا ہے. یہ چیمپئنز مسجد جو ہے نارتھ سبرب چیمپئنز کے ایریا میں, اسپرنگ کے ایریا میں, مسجد السلام چیمپئنز مسجد, وہاں پہ ہو رہا ہے پچھلے 10 سال سے, which actually makes us the oldest festival of Islamic arts in America, continuously running. Even کووڈ کے دوران بھی ہم نے فیسٹیول کیا, آن لائن کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے فیسٹیول میں الحمدللہ almost 6,000 لوگ آتے ہیں 2 دن میں. So it is also not just the oldest festival of Islamic arts in America, it's also the largest festival of Islamic arts in America. اس کے اندر مسلمان آتے ہیں, they feel good about it, but بہت سارے نان مسلمز بھی آتے ہیں because they are inquisitive, they want to learn what in the world is Islamic art. So they come and attend our festival and they take very good vibes about it. تو I'm sure کہ بہت ساری ڈفرینٹ اسٹیٹس سے لوگ آتے ہوں گے اپنا اپنا آرٹ لے کے. بالکل. اس سال ہمارے پاس نیو یارک سے, کولوراڈو سے, شکاگو سے, نیو اورلینز سے آرٹسٹ آ رہے ہیں, ڈیلس سے آتے ہیں, آسٹن سے آتے ہیں. تو ماشاءاللہ وی گیٹ آرٹسٹ فرام آل اوور امریکہ ناؤ. شروع میں تو یہ بہت اسمال شروع ہوا تھا, ہمارے لوکل آرٹسٹ تھے, بٹ جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی پورے امریکہ سے الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں. ناٹ جسٹ دا آرٹسٹ بٹ آلسو وی ہیو ہیڈ وزٹرز فرام آؤٹ آف اسٹیٹ come for this because Just to they want attend to and watch. attend and watch, and they want to take a gift home or decorate their home, کیونکہ اس کے اندر بہت خوبصورت آرٹ کے پیسز ہوتے ہیں. people want to put this art in their home, Islamic art in their home, they want to decorate this. تو it's a fun event, but it's also a very good kind of a دعویٰ ایونٹ کہہ لیجئے یا بلڈنگ بریجز ایونٹ کہہ لیجئے, بیکاز مسلم نان مسلم سب آتے ہیں. they all take a very good impression. جو نان مسلمز آتے ہیں they are amazed to see our culture and heritage and our traditions, اور بہت تعریف کر کے جاتے ہیں, بہت خوش ہو کر جاتے ہیں نان مسلمز کہ بھائی اچھا آپ کا بھی ایسا ٹریڈیشن, اتنا خوبصورت آرٹ ہے آپ کا. تو الحمدللہ وی آر بلیسڈ. تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ بکس بھی لکھتے ہیں اور اس طرح کا بھی مشغلہ ہے آپ کا جنرل. جی تو بکس بھی. ہاں بکس بھی لکھتے ہیں. ایک بات میں بتاتا جاؤں کہ اگر ناظرین چاہیں تو ہمارا فیسٹیول جو ہے وہ 9 اور 10 دسمبر کو ہے. 9 اور 10 دسمبر کو چیمپئنز مسجد السلام صبح 10:30 سے لے کے 5 بجے تک. اور اف یو وانٹ فردر انفارمیشن www.islamicartssociety.org اس پہ جائیے, ہمارے سوشل میڈیا پہ اٹینڈ کریے, وہ سب انفارمیشن ہوگی. آتے ہیں بک کی طرف. تو بک ایسی ہے کہ میرا وہ آٹو بایوگرافی ہے, اینڈ unfortunately I was part of the 1971 war, وہ جو بنگلہ دیش کی سپریشن وغیرہ تھی, تو اس میں ہماری فیملی جو ہے پرزنر آف وار کیمپس میں چلی گئی تھی, اینڈ وی were refugees for almost 2 years at that time. تو وہ ذرا کافی ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے, تو اس بارے میں میں نے وہ کتاب لکھی ہے, اور اٹ از اویلیبل ان بارنز اینڈ نوبل یا امیزون سارے امریکہ میں. یعنی آپ کی آپ بیتی. تو میری آپ بیتی ہے. نام کیا ہے بک کا؟ اس کا ہے دا بوائے ریفیوجی, a memoir from a long forgotten war, that's the 1971 war. تو دا بوائے ریفیوجی کے نام سے یہ کتاب ہے. آپ اگر بارنز اینڈ نوبلز یا امیزون میں تلاش کریں تو آپ کو ضرور مل جائے گی. جی تو ناظرین اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایئر اینڈ ہونے والا ہے, اور زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ڈیڈکٹیبل اس وقت وہ میٹ کر چکے ہوتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نے ڈفرینٹ ڈیڈکٹیبل وہ پورشن ہوتا ہے جو آپ نے آؤٹ آف پاکٹ دینا ہوتا ہے, جو انشورنس سمجھتی ہے کہ ایک پیشنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ لوگوں کے یعنی اس سال کا جو ڈیڈکٹیبل ہے وہ آپ لوگ آلریڈی 80% آف پیپل جو ہیں وہ یوز کر چکے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس یہ بہت اچھا چانس ہے کہ دسمبر 31 سے پہلے
کوئی بھی پریونٹیو جو ٹیسٹ ہیں جس میں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کولوناسکوپی وہ ہے, اس کے علاوہ آپ اپنی میموگرامز ہیں اور اس طرح کے کوئی بھی پریونٹیو ایگزامز ہیں وہ جا کے ضرور ڈاکٹروں سے لکھوائیے. میرا اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا یہی مقصد ہے کہ صحت ایک بیش بہا خزانہ ہے, اور اگر ایک دفعہ کسی بیماری خدا نخواستہ میں آپ یا آپ کا کوئی لوڈ ون سفر کرتا ہے تو اس سے پوری لائف جو ہوتی ہے آپ کے ارد گرد وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, پریونشن از بیٹر دین کیور. جتنی بھی مرض ہوتے ہیں اگر وہ پریونٹ ہو سکتے ہیں, بعض تو ان پریونٹیبل ہیں, بٹ جو پریونٹ ہیں وائی ناٹ پریونٹڈ, وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو تھرو دا ہیسل آف کیمو تھراپی, ریڈیشن, سرجری. اب یہ کولون کینسر ہے یہ 100% پریونٹیبل ہے, بریسٹ کینسر ہے 100% پریونٹیبل ہے. جس طرح سے آپ ویکسین لگاتے ہیں اپنے بچوں کو ٹو پریونٹ ممس, میزل, ڈپتھیریا, وائی ناٹ گیٹ اے کولوناسکوپی اور اے میموگرام. تو میرا تو میسج ناظرین سے یہی ہے کہ اگر آپ 45 ایئرس کے ہیں, چاہے مرد ہوں یا عورت ہو, پلیز گیٹ یور کولوناسکوپی ڈن. آسک یور پرائمری کیئر ڈاکٹر کہ ایم آئی ایلیجیبل فار اے کولوناسکوپی, وہ آپ کو بتا دیں گے. اینڈ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اٹ از فری آف کاسٹ بیکاز دا انشورنس کمپنی وڈ پے ایوری تھنگ فار یو, اور ویسے بھی ایئر اینڈ ڈیڈکٹیبل ختم ہو چکے ہیں سب کے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کولوناسکوپی کرائیں, اپنا میموگرام کرائیں. ساتھ میں کولون کینسر پریونشن کے لیے یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ڈائٹ, ایکٹیویٹی, لائف سٹائل, ہم نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا کہ ہیلدی ایٹنگ کیا ہے, بہت سارا فائبر, ویجیٹیبلز, فروٹس, براؤن بریڈ, سیریل, اوٹ میل, سبزیاں اور پھل. ہیلدی ایٹنگ کریں, پانی زیادہ پئیں, ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کے لیے یہ ضروری مطلب نہیں کہ آپ جم جا کے پمپ کریں آئرن, واکنگ از اے گریٹ ایکسرسائز, واک کریں. یہ ہیلدی لائف سٹائل اور اچھا کھانا, اور لائف میں سے سٹریس بھی کم کریں. ہاں, سٹریس بھی کم کریں, یہ بھی بڑا مرض ہے جی. تو سٹریس کم کریں, ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, اچھا کھانے میں جو ہے فیٹی چیزیں کم کریں, کاربوہائیڈریٹس کم کریں, اسموکنگ کم کریے. یہ سب چیزیں ہیں تو آپ کو پریونٹ کریں گی, آپ کو وہ اننیسیسری مصیبتوں سے نہیں گزرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا میسج وی اینڈ آور لوڈ ونز, وائی ڈو وی نیڈ ٹو گو تھرو دس ہیسل. اچھے کام کریں اور اچھا رزلٹ رہے گا. ناظرین, یہی اس پروگرام کا مقصد ہے, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ اپنی صحت کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیے. صحت ایک بیش بہا نعمت ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلی دفعہ ہم پھر سے ایک نئی اسپیشلٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی, ہمارے ٹی وی پروگرام کے ساتھ فون کر کے, ہمیں ای میل اور فیس بک پہ لائک کر کے اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید امپروو کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کیا ڈیفیشنسیز ہیں اور آپ مزید ہم سے کیا ٹاپکس اور کیا اسپیشلٹیز پہ بات سننا چاہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی حمیرہ قریشی کو اور اس کی ٹیم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.